اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، اس لیے میں نے اس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر دم، ہر لمحہ، ہر گھڑی ایک انسان کی تمنا، ایک انسان کی سوچ، ایک انسان کی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ میں سیدھے راستے پر چلوں، میرا قدم کہیں ڈگمگا تو نہیں رہا ہے۔ آج ہم ہیں، کل نہیں رہیں گے، دنیا سے جانے کے بعد ہمیں دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ آج یہاں موقع ملا ہے تو ہم سیدھے راستے پر چلے۔ جب ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے، آنے والی نسلیں بھی سیدھے راستے پر چلے گی، اور جب آنے والی نسلیں سیدھے راستے پر چلے گی، پورا معاشرہ خوشگوار ہوتا ہوا نظر آئے گا، پورا علاقہ خوشحالی میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور رب کے ذکر میں جو مزہ ہے اور کسی زندگی میں مزہ نہیں، جو ذکر و اذکار میں جو مزہ ہے، جو لطف ذکر و اذکار میں ہے، ایک بندہ مومن جب اپنی ذات و صفات کو مولا کی طرف منسوب کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ تم دھندے کو چھوڑ کر کے صرف اللہ اللہ مسجد میں بیٹھ کر کے کرو، یہ نہیں کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کا مطلب یہ نہیں کہ تم کام کاج چھوڑ کر کے صرف مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرو، نہیں نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، ایک نوجوان ہے جو مسجد میں بیٹھ کر کے صرف دن رات عبادت و ریاضت کر رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان سے پوچھتے ہیں، اے نوجوان تم کوئی کام نہیں کرتے ہو کیا؟ تم کہیں مزدوری نہیں کرتے ہو، کہیں تجارت نہیں کرتے ہو، دن رات تم بیٹھ کر کے عبادت و ریاضت کرتے ہو؟ تو وہ نوجوان جواب دیتے ہیں کہ ہاں اے امیر المومنین، مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے کمانے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس قدر مال و دولت سے نوازا ہے، میں، میرے گھر والے، میرے اہل و عیال، پورے گھر والے بیٹھ کر کے کھائیں گے، پھر بھی ہم لوگوں کے لیے کافی ہے، اس لیے ہمیں کمانے کی ضرورت نہیں، اس لیے میں بیٹھ کر کے عبادت و ریاضت کرتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پکڑ کر اٹھاتی ہے اور کہتے چل اسی وقت نکل جا اور جا کر کے مزدوری کرو، جا کر کے کام کرو، اگر تم لوگوں کے لیے کافی ہے، اگر تم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، اگر تم لوگوں کو مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے گھر والوں کے لیے کافی ہے، تو جا باہر والوں کے لیے کما، پڑوسیوں کے لیے کما، دوسرے غریبوں کے لیے کما، مگر اس طرح بیٹھ کر کے زندگی مت گزارو۔ یہیں سے پتہ چلا عبادت و ریاضت کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر کے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں، آپ کام کاج کرتے رہے، آپ مزدوری کرے، بزنس کرے، جب تک آپ کے جسم میں طاقت ہے، قوت ہے، توانائی ہے، ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت آپ سمجھے۔ ایک انسان یہ سمجھ لیتا ہے، اور خاص کر کے مسلمانوں میں یہ فطرت شامل ہو گئی ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ پیسے آ گئے ہیں تو اب بیٹھ کر کے چکن مٹن قورمہ بریانی بیٹھ کر کے کھاتے رہتے ہیں، اور 5 وقت نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اب وہ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے متقی پرہیزگار ہو گئے ہیں، اور جب کل پریشانی آتی ہے، اس کی آواز نہیں سنی جاتی ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ کل جب ہمارے پاس طاقت تھی، قوت تھی، توانائی تھی، اس وقت اگر محنت مزدوری کر کے میں کچھ کما لیا ہوتا، اپنے آپ کو مضبوط بنا لیا ہوتا، تو آج ہماری اولادیں در در کی ٹھوکریں نہ کھاتی۔ اور غیر بڑھاپے میں باہر نکل کر کے تجارت کرتے ہیں، بڑھاپے میں باہر نکل کر کے سبزی بیچتے ہیں، بڑھاپے میں باہر نکل کر کے آج بھی آپ دیکھیے اسی مہاراشٹر کی سرزمین پہ غیر قوم کی بوڑھیاں جن کے جسم میں طاقت نہیں، وہ لوگ سبزی وغیرہ لے کر کے بیٹھی رہتی ہے۔ آپ ان کے گھر کا جائزہ لیں گے تو پتا چلے گا کوئی لاکھ پتی نہیں بلکہ کروڑ پتی سب ہے، مگر پھر بھی راستے میں بیٹھ کر کے سبزیاں بیچتی ہے۔ اور ایک مسلمان کے پاس اگر 10 لاکھ روپیہ آ گیا نا تو محلے میں سوچتا ہے کہ سب سے بڑا آدمی وہی ہو، پھر جب وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔ غلام اگر بننا ہے تو پھر یہی سوچ رکھو، اور غیروں کو غلام بنانا ہے تو جب تک جسم میں طاقت ہے، توانائی ہے، اپنے آپ کو کاہل بنا کر کے مت رکھو۔ میدان میں باہر نکل کر کے تمہیں محنت مزدوری کرنی پڑے گی، آگے قدم تم
بڑھاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا، کامیابی آ کر کے تیرے قدموں کو چومے گی۔ مگر ہر انسان کے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک انسان خوب محنت مزدوری کرتے رہے، چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے اللہ اللہ تو ضرور کر سکتا ہے نا۔ دن بھر مزدوری کر رہا تو 5 منٹ وقت نکال کر نماز تو ضرور پڑھ سکتا ہے نا۔ کسی بزرگ کا واقعہ میں پڑھا تھا کہ ایک شخص کی دکان پہ ایک بزرگ جاتے ہیں، کپڑے کی دکان تھی، تو وہ پوری دکان گھومنے لگتے ہیں، کبھی ادھر سونگتے ہیں، کبھی ادھر سونگتے ہیں، کبھی ادھر سونگتے ہیں، کبھی ادھر سونگتے ہیں۔ دکان کا مالک پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ خرید نہیں رہے ہیں، صرف سونگ رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں کہ کیوں آپ کو کچھ خریدنا ہے یا نہیں؟ وہ کہتے نہیں خریدنا ہے۔ کہتے پھر نکل جائیے، آپ کب سے آ کر کے میرے دکان میں آپ خالی وقت برباد کر رہے ہیں، ادھر ادھر سونگ رہے ہیں، آپ کچھ نہیں خرید رہی ہیں۔ وہ بزرگ فرماتی ہیں کہ تم نماز پڑھتی؟ دکان کا مالک جواب دیتا کہ وقت نہیں ملتا، اتنا لمبا کاروبار ہے، اتنی لمبی چوڑی دکان ہے، مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے کا۔ رات میں کبھی ٹائم نکال کر پوری نماز ایک ساتھ میں پڑھ لیتا ہوں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں اسی لیے میں تمہاری دکان میں چاروں طرف سونگ رہا تھا گھوم گھوم کر کے، کہ جب تیرے پاس اتنا وقت نہیں کہ تو نماز پڑھ سکے، جب تیرے پاس اتنا وقت نہیں کہ تو رب کا ذکر کر سکے، تو پیشاب پاخانہ دکان کے اندر ہی کرتا ہوگا۔ اسی لیے میں گھوم گھوم کر کے سونگ رہا تھا کہ کدھر سے پاخانہ کی بدبو آ رہی ہے، کدھر سے پیشاب کی بدبو آ رہی ہے، مگر کہیں سے بدبو نہیں آ رہی ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے جاتے ہو یا نہیں؟ وہ کہتا ہاں میں تو جاتا ہوں، استنجا لگتی ہے میں جاتا ہوں، پیشاب پاخانہ کے لیے میں باہر جاتا ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں نادان، تیری عقل پہ، تیری سوچ پہ مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ تجھے پیشاب کرنے کا وقت ملتا ہے، پاخانہ کرنے کا وقت ملتا ہے، کھانا کھانے کا وقت ملتا ہے، اور تجھے نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، رب کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ جس خالق و مالک نے تجھے مال و دولت سے نوازا ہے، جس کی فضل کے بنا پہ تو نے اتنا لمبا کاروبار کیا ہے، جس کی بدولت جس نے تجھے اتنی لمبی چوڑی دکان سے نوازا ہے، اتنا مالدار جس نے تجھے بنایا ہے، اس کا ذکر کرنے کا تجھے موقع نہیں ملتا۔ یاد رکھنا وہ خالق و مالک دینا بھی جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے، وہ کسی کو امیر بھی بنانا جانتا ہے تو پل بھر میں اسے کنگال بھی بنانا جانتا ہے، وہ پراپرٹی دیکھ کر کے آزمانا بھی جانتا ہے، اور غریبی دیکھ کر کے وہ کامیاب کرانا بھی جانتا ہے۔ جس نے دیا ہے اگر اس کا تو ذکر نہیں کر رہا ہے، اگر اس کے یاد سے تیرا دل غافل ہے، تو سمجھ لے سب کچھ ہوتے ہوئے تیرے پاس کچھ بھی نہیں، اور کچھ نہیں اس کا ذکر سے اگر تیرا دل بھرا ہے تو سمجھ لو کچھ بھی نہیں، مگر میرے پاس سب کچھ ہے۔ اس لیے انسان کو ہر دم، ہر لمحہ، ہر گھڑی یہی دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم سیدھے راستے پر ہمیشہ چلے۔